بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین ہارٹ کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ موضوع سامعین، آج کا موضوع ہے اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے کائنات کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ واصف صاحب فرماتے ہیں، کائنات کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ مثلاً شاہین اپنی صفت پریزرو کرتا ہے، اسی طرح آشیانہ بنائے گا، اسی طرح پرواز کرے گا، اسی طرح شکار کرے گا۔ اس لیے جب آپ اپنے آپ کی شکل باطن میں دیکھیں گے تو انہی چیزوں میں سے ایک نظر آئے گی۔ بغلے کا ایک الگ مقام ہے، وہ منافق ہے، لگتا ہے عبادت کر رہا ہے لیکن مقصد مچھلی پکڑنا ہے۔ اس لیے غور کرو کہ انسان کے باطن کی آگاہی ان جانوروں کی شکل میں ہوتی ہے، اور انسانوں کو پتہ چلتا ہے کہ تیرا باطن ابھی یہاں تک آیا ہے۔ اسی طرح گائے فیض عام ہے، معصوم ہے، بولی بالی ہے۔ ہندوؤں نے اس لیے اس کو اپنی ممتا کا سمبل بنایا کیونکہ یہ پالتی جا رہی ہے، بیل دیتی ہے، کھیتوں میں ہل چلاتی ہے، دودھ دیتی ہے، اس کا دودھ ماں کے دودھ کے برابر ہے۔ تو یہ ساری کائنات انسان کا مظہر ہے۔ یہ جو زمین کی سطح پر موجود دوسرے واقعات ہیں، یہ بھی انسان کی صفات ہیں۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ وہ پہاڑ ہے تو کیا ہے؟ اٹل ارادہ۔ کوئی شخص دریا کی طرح ہے، اس میں دریا کی روانی ہے، آب رواں کی طرح ہے اور میٹھے پانی کی طرح ہے، اور کوئی سمندر کی طرح کڑوا ہے لیکن گہرا ہے۔ مثلا مجذوب سمندر کی طرح کڑوا ہے لیکن گہرا ہے۔ صحرا کا ذکر آئے تو یہ مکمل طور پر شاعروں کا لفظ ہے۔ دستے جنوں، دستے فکر، یادوں کا صحرا اور صحرا کی پیاس، یہ سارے شاعروں کے واقعات ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کائنات کے حوالے سے ہر آدمی کے لیے پہچان کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے۔ مثلا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور پھر ان کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کا وہ خواب جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ خواب جو انسانوں کے حوالے سے تھا، وہ اجرام فلکی کے حوالے سے آیا۔ ثابت کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں انسان کی اصل صفات کے مظاہر ہیں۔ انسان اور کائنات میں ایک رابطہ ہے۔ کائنات کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس کے لیے کائنات ایک کھلا مشاہدہ ہے۔ بس یہ کائنات ایک راز ہے۔ دعا کرو کہ کوئی آپ کے لیے اس حجاب کو اٹھائے تاکہ ساری چیزیں اور 18,000 عالم آپ کو اپنے آپ میں نظر آئے۔ اسی لیے سلطان باہو نے فرمایا کہ تمہارے اپنے اندر 18,000 عالم ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میں نے عبادت میں بہت غور کیا، کنسنٹریشن کی اور اپنے نفس پہ بڑا غور کیا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ میرا نفس کیا ہے۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ میں مور ہوں، یعنی کہ میں ابھی خود پسند ہوں، ابھی رنگوں کے اوپر میری جلوہ گری ہے۔ شاہین جو ہے مر جائے گا لیکن مردار نہیں کھائے گا، شیر مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا۔ یعنی کہ ان فطرتوں کو اور ان صلاحیتوں کو ان کے مقام پر پریزرو کرنا، یہ ان کی عبادت ہے۔ انسان انسانیت سے نیچے جائے گا تو گیدڑ بن جائے گا اور کبھی ریچھ بن جائے گا، اور یہ بڑے راز کی بات ہے کہ انسان ہر جانور بن جاتا ہے۔ آپ کسی جانور کا نام لے لو، مثلا سانپ، تو سانپ جیسا انسان بھی ہے، گیدڑ جیسا ڈرپوک انسان بھی ہوتا ہے، لومڑی کی طرح مکار، شیر جیسا بہادر، اور اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر۔ ہر جانور میں انسانی شعور کی صفت ہوگی، اور پرندے میں انسانی شعور کی صفت رکھی ہوئی ہے۔
مثلاً وہ گدھ ہے، مردار کھاتا ہے، اونچا اڑتا ہے۔ گدھ انسانی مزاج کا نام بھی ہے۔ شاہین ایک انسانی مزاج کا نام، کہ شاہین چیونٹی سے کہتا ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں افلاک کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں۔ چونٹی نے پوچھا شاہین سے کہ کیا بات ہے، تیرا مقام کیوں بلند ہے؟ تو شاہین نے کہا کہ تو اپنا رزق خاک راہ میں ڈھونڈتی ہے اور میں آسمانوں کو نگاہ میں نہیں لاتا۔ بلند نگاہ ہوں لہٰذا بلند مقام ہوں۔ یہ ساری صفات ہیں، کوئی بھی پرندہ آپ لے لو، یہ سارے انسانی شعور کے درجات ہیں، السٹریشنز ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر اپنا مقام متعین کرو۔ معزز سامعین، آپ سب کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اپنے کمنٹس کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔